ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده له وأشهد أن محمدا عبده أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي وشر وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق به ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر واخفض جناحك لمن تبعك من المؤمنين وقال تعالى فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبطين. تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی کبریائی، تعریف و توصیف صلی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم کیا اور درود کا نزول ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اپنی قوموں تک ہادی اور رہبر بنا کر بھیجا تھا، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخر نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ برادران اسلام، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب انسانوں کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کی خاطر ہر اس چیز کا انتظام کر دیا جس کی ذریعے وہ دنیا میں رہ کر اللہ کی عبادت کر سکیں، اور اسی طرح ان کے سامنے مقصد بھی واضح کر دیا اور بتا دیا کہ یہ دنیا آزمائش گاہ ہے اور تمہیں آزمانے کی خاطر بھیجا جا رہا ہے۔ جو آدمی آزمائش میں کامیاب ہو گیا وہ آخرت والا بن جاتا ہے، اور جو آدمی آزمائش میں ناکام ہو گیا وہ دنیا والا تھا اور اسی طرح دنیا والا ہی بن کر رہ جاتا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا کر دی، بہت سارے راستے کھول دی، جن راستوں کے ذریعے ایک انسان اپنی منزل کو طے کر سکے، دیکھ سکے کہ کون سا سیدھا راستہ ہے اور کون سا راستہ مجھے صحیح جگہ کی جانب لے جانے والا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر شخص کے اندر فطرت عطا کی، اور یہ وہ فطرت ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ یہ ایسی فطرت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا، اور اس فطرت کے اندر اللہ نے خیر کو رکھ دیا، اچھی چیزوں کو رکھ دیا۔ لہذا انسان جب برا کام کرنا چاہتا ہے، اگرچہ اسے اس برے کام کے بارے میں پتہ نہ ہو کہ یہ کام حرام ہے یا مکروہ ہے، اس کام کے بارے میں انسان کو علم نہ ہو، لیکن جب بھی کوئی انسان پہلی مرتبہ گناہ کرنے لگتا ہے تو اس کا دل اسے ملامت کرنے لگتا ہے، اس کا دل اسے روکتا ہے، یہاں تک کہ بسا اوقات لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کے ہاتھ اور پیر کانپنے لگتے ہیں جب انسان پہلی بار کسی حرام کام کو انجام دینے لگتا ہے۔
تو یہ کام کیسے ہوتا ہے؟ یہ فطرت کی وجہ سے ہوتا ہے، جو فطرت اللہ نے آپ کے اندر رکھی، اور یہ فطرت ہمیشہ انسان کو اچھائی کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اس فطرت کو اور اچھی طریقے سے پختہ کرنے کے لیے اللہ نے نبی بھیجے، وہ نبی جو اللہ کی آیتوں کو پڑھ کر سناتے ہیں، اور اللہ نے کتاب عطا کی تاکہ کتاب کو پڑھ کر لوگ ایمان لائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے ایسے اعمال بتائے کہ اگر انسان ان اعمال کو کر لے تو کس طرح وہ بندہ آخرت والا بن جاتا ہے اور کس طرح وہ بندہ دنیا سے بچ جاتا ہے۔ بہت سارے اعمال ہیں۔ سلف صالحین نے جو اعمال انسانوں کو کرنے کے ہیں اسے 3 حصوں میں بانٹا ہے۔ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے عقیدہ، کہ اگر کسی انسان کا عقیدہ درست ہے تو یہ اعمال میں سب سے بڑا عمل ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 پر آتا ہے اخلاق، کہ انسان کے اندر اخلاق ہوں۔ کیسے اخلاق ہوں؟ وہ ایسے اخلاق ہوں جسے اسلام اخلاق کہتا ہے۔ اس کے بعد آخری چیز جو آتی ہے وہ انسان کا اپنا ذاتی تعامل ہے۔ تو آج جس موضوع کے تحت میں لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ اخلاق میں سے ایک ایسی صفت کے تعلق سے ہے کہ اگر انسان اس صفت کو اختیار کر لے، اخلاق کے اس حصے کو اگر اپنا لے، تو اس کے بارے میں یہ کہا ضرور جا سکتا ہے کہ انشاءاللہ وہ آخرت والا ضرور بنے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے جو لوگ اس صفت کو اختیار کر لیتے ہیں آخرت کا وعدہ بھی کیا ہے، اور جو لوگ اس صفت کو چھوڑ دیں اللہ نے ان کے بارے میں صاف طور پر فرمایا کہ وہ کبھی آخرت والے بن نہیں سکتے۔ اس عبادت کا تعلق انسان کے اخلاق سے، جسے ہم تواضع کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ متواضع ہونا، انسان کا اپنے آپ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھنا، اپنے آپ کو غیروں سے کمتر سمجھنا، انسان کا ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا، ہمیشہ زمین میں چلنے میں ہو، گفتگو کرنے میں ہو یا کسی کے ساتھ معاملات کرنے میں، کسی کے ساتھ ڈیل کرنے میں انسان ہمیشہ نرم پہلو اختیار کرے، اپنے بازو کو نرم رکھے، اسے کہتے ہیں تواضع۔ برادران اسلام، تواضع ایک ایسی صفت ہے جس کا حکم اللہ نے نبیوں کو دیا، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں جتنے نبی آئے اخلاق کے اعتبار سے سب سے بلند پیمانے پر انبیاء تھے۔ انبیاء کے اندر جو اخلاق تھا وہ سب سے ہائی کوالٹی کا تھا، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نبیوں کو حکم دیتا ہے اس تواضع کو اختیار کرنے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنْ تَبِعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ حکم اللہ کے نبی کو دیا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ آپ کے آزو بازو ہیں، جو آپ کے متبعین ہیں، ان کے ساتھ آپ تواضع اختیار کیجئے، ان کے ساتھ نرمی کیا کیجئے، ان کے ساتھ سختی کا معاملہ نہ کیا کیجئے۔ اس کی جگہ اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبری دی، ایسے لوگوں کو خوشخبری دی جنت کی اور آخرت کے ہونے کی جو لوگ اس صفت کو اختیار کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَلَهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ تمہارا حقیقی پروردگار صرف ایک ہے، لہذا اسی کو تم عبادت کے لائق سمجھو۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، اور اسی پروردگار کے سامنے اپنے جسم کو، اپنے روح کو، اپنے دل کو جھکا دو۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور آپ مخبتین کو خوشخبری سنا دیجیے۔ مخبتین سے مراد ابن قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مخبتین سے مراد المتواضعین ہیں، کہ جن لوگوں کو اللہ نے خوشخبری دینے کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، یہ وہ لوگ ہیں جو انبیاء۔ دیکھیے، آپ جانتے ہیں کہ انبیاء انسان تو تھے لیکن عام انسانوں جیسے نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے لیے چن لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ بہت ساری نعمتیں انبیاء کو، اور معجزیں اور کرامات نبیوں کو دی جاتی ہیں، تو لہذا انبیاء اللہ کے نزدیک بڑا مقام رکھتے ہیں، اسی لیے انبیاء کی بہت ساری فضیلتیں بیان کی گئی۔ انبیاء اگرچہ فضیلت والے تھے، اگرچہ اللہ کے سب سے قریبی لوگ تھے، لیکن کبھی بھی انبیاء نے اپنے اس کام کی وجہ سے، وحی نازل ہونے کی وجہ سے، فرشتوں کے آنے کی وجہ سے کبھی اپنے آپ کو لوگوں سے بہتر نہیں سمجھا، بلکہ انبیاء تو اپنی عاجزی، انکساری اور تواضع کا اظہار کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي، حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ قوم والو اس بات کو سن لو کہ کبھی میں اس بات کا دعویٰ نہیں کرتا مجھے غیب کا علم ہے، میں اس بات کا کبھی دعویٰ نہیں کرتا کہ میرے پاس غیب کا علم ہے، اور نہ میں اس بات کا دعویٰ کرتا ہوں کہ اللہ کے خزانوں کا مجھے علم ہے۔
جس طرح تم عام انسان ہو، کھاتے ہو، پیتے ہو، کماتے ہو اور تمہاری ضرورتیں بسا اوقات تم پوری کر پاتے ہو اور بسا اوقات مجبور رہ جاتے ہو، ہم انبیاء بھی اسی طرح ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ انبیاء میں ایک بڑے نبی تھے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال بنایا، رہتی دنیا تک کے لیے اللہ نے ان کو مثال بنایا۔ وہ نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، ان کا کوئی باپ نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا، انہوں نے روح پھونکی تو اللہ کی جانب سے اس روح کو پھونکنے کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے بڑے عجیب عجیب معجزات عطا کیے تھے۔ قرآن کے اندر آتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کیا کرتے، ایک مٹی لیتے، مٹی کا حصہ، کچی مٹی جسے ہم کیچڑ کہتے ہیں، لیتے، اس سے ایک پرندہ بناتے، پرندے کی شکل بناتے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ کہۃ الطیر ثم ينفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ حضرت عیسیٰ کو ہم نے یہ کمال دیا تھا کہ وہ مٹی کا ڈھیر لیتے، پرندے کی شکل بنا دیتے اور اس میں اللہ کے حکم سے پھونک دیتے تو پرندہ زندہ ہو کر اڑنے لگ جاتا۔ کسی بیمار کو جب ان کے پاس لایا جاتا، بیمار کے جسم پر ہاتھ پھیرتے، بیماری وہیں ختم ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمتیں دی، لیکن اس کے باوجود بھی جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضرت عیسیٰ کا ذکر کیا تو جانتے اللہ نے کیسے یاد کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان هو الا عبد انعمنا علیہ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل۔ اگر بات حضرت عیسیٰ کی ہے تو جان لو حضرت عیسیٰ تو ہمارے ایک معمولی سے بندے ہیں۔ ان هو الا عبد، کہ وہ تو ہمارے ایک معمولی سی بندے ہیں جن کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے زندہ مثال بنایا۔ تو یہ انبیاء کا معاملہ تھا۔ اگرچہ نبیوں کو سب کچھ دیا گیا، نبی کے پاس اتنی طاقت تھی کہ کسی مردہ چیز کو روح پھونک دے اللہ کے حکم سے، تب بھی نبی نے کبھی اپنے اس عمل کی وجہ سے فخر نہیں کیا اور تواضع کو ہمیشہ اختیار کیا۔ اب یہ تواضع، اس کو اختیار کرنا کیوں ضروری ہے؟ اسلام کے اندر اس کی بہت زیادہ اہمیت بتائی گئی، بہت زیادہ۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس تواضع کو اختیار کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ اس تواضع کو اختیار کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ اوحی الی ان تواضعوا حتی لا یفخر احد علی احد ولا یبغی احد علی احد۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری جانب وحی کی، میرے جانب اللہ نے وحی کی اور کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اور آپ کے جتنے ماننے والے ہیں سب سے کہہ دیجئے کہ سب تواضع کو اختیار کریں، سب نرم مزاجی اختیار کریں، اپنے اندر کبر اور غرور کو پیدا نہ کریں، اور یہاں تک تواضع اختیار کریں کہ کبھی کوئی آدمی اپنے سے آپ کو یعنی کسی غیر پر اپنے کو فخر نہ محسوس کرے، اپنے سے کسی غیر کو کمتر نہ سمجھے اور نہ کوئی کسی پر ظلم کرے۔ تو سب سے پہلی چیز اللہ کا حکم ہے، اگر کوئی آدمی تواضع کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ کا نافرمان ہے۔ اسی لیے ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی تکبر کرتا ہے، تواضع کا ضد کیا ہے؟ تواضع کو الٹا تکبر کرنا ہے، ڈاؤن ٹو ارتھ ہو یا تو آپ متکبر بنے۔ تو امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی تکبر کرتا ہے اصل میں وہ ایک نہیں دو گناہ کو کماتا ہے، ایک تو تواضع کو چھوڑنے کا اور دوسرا تکبر کو جس سے اللہ نے منع فرمایا اس کو کر گزرنے کا۔ تو لہذا اس تواضع کا حکم اللہ نے دیا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ اس روئے زمین میں سب سے سچے انسان تھے، آپ کی زبان سے کبھی غلط بات نہیں نکلتی، جو بات آپ کہتے وہ اللہ کی جانب سے حکم ہوتا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ اللہ کے نبی نے قسم کھائی، اللہ کے نبی نے قسم کھائی اور قسم کھا کے کہا کہ ما زاد اللہ بتواضعہ الا عزا، کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جو انسان زمین میں تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اسے ضرور عزت دیتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کے سامنے تواضع اختیار کریں اللہ آپ کو عزت دے گا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جن کے پاس سوچنے سمجھنے اور لوگوں کے بیچ میں فیصلہ کرنے کی قوت ہوتی ہے، بہت اچھا لوگوں کے بیچ میں فیصلہ کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ کسی کے یہاں حکمت پیدا ہو جائے، وہ بردبار بن جائے، وہ سمجھدار انسان بن جائے اور اس کے ہر فیصلے میں اللہ کی مدد نازل ہو، تو اس انسان کو تواضع اختیار کرنا چاہیے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من آدمی الا وفی رأسہ حکمت بید الملک۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جتنے بھی انسان دنیا میں ہیں، ہر انسان کے سر میں، ہر انسان کے سر کے اندر اللہ نے حکمت کو رکھا ہے۔ حکمت کہتے ہیں بردباری کو، یعنی اچھی اور بری چیز میں فیصلہ کرنے کی جو طاقت ہوتی ہے اسے حکمت کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے دماغ میں حکمت کو رکھا ہے، لیکن وہ حکمت ایک فرشتے کے ہاتھ میں،
وہ حکمت ایک فرشتے کے ہاتھ میں رکھ دی ہے۔ جیسے ہی انسان تواضع اختیار کرنے لگتا ہے، لوگوں کو اپنے سے اچھا اور اپنے آپ کو لوگوں سے کمتر سمجھنے لگتا ہے، تو اللہ اس فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ اس کے تواضع کو بڑھا دو، سوچنے سمجھنے کی طاقت کو بڑھا دو۔ لیکن اس کے برعکس جیسے انسان تکبر کرنے لگتا ہے تو اللہ فرشتے سے حکم دیتا ہے کہ اس کے حکمت کو تم گرا دو، لہذا سوچنے سمجھنے کی طاقت ایسے لوگ بالکل نہیں رکھتے جو تواضع کو چھوڑ کر تکبر کرنے لگتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی آدمی تواضع کو چھوڑ دے، جیسے میں نے خطبے کے شروع میں کہا کہ تواضع کو اختیار کرنا یہ آخرت کے بندے ہونے کی بڑی علامت ہے، اور جس شخص نے تواضع کو چھوڑ دیا گویا اس نے آخرت کو اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیا۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے پیارے انداز سے ان لوگوں کے خلاف سخت رد کیا جو لوگ زمین میں سربلندی چاہتے ہیں۔ تکبر جانتے تو تکبر یہ کئی سٹیج ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا تکبر یہ کہ انسان اللہ کے ساتھ تکبر کرے، سب سے بڑا تکبر اللہ کے ساتھ تکبر کرنا، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تکبر کرنا، اس کے بعد اللہ کی آیات اور اس کے احکام کے ساتھ تکبر کرنا، اور انہی تکبر میں سب سے تکبر کی ہلکی سیڑھی، سب سے کمتر سیڑھی تکبر کی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو بلند رتبے میں دیکھے۔ انسان چاہے کہ اسے لوگ عزت دیں، انسان چاہے کہ لوگ اسے کرسی دیں، انسان چاہے کہ لوگ اس کی عزت کریں، جب مجلس میں آئے تو لوگ اس کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ اسے کہتے ہیں زمین میں سربلندی چاہنا۔ تو یہ تکبر کی پہلی سیڑھی ہے۔ لہذا جس شخص نے زمین میں سربلندی چاہی، لوگوں میں فیمس ہونا چاہا، لوگوں کے اندر اپنی شہرت چاہی، تو اس نے تکبر کی پہلی سیڑھی چڑھ لیا اور اس نے تواضع کو چھوڑ دیا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کیا فرماتا ہے جانتے ہیں؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، کہ وہ آخرت کی زندگی جس کا وعدہ ہم نے ان لوگوں سے کیا ہے جو زمین میں کبھی سربلندی نہیں چاہتے، زمین میں اپنے آپ کو اونچا کرنا نہیں چاہتے، اور نہ زمین میں فساد مچاتے ہیں، اور یاد رکھو کہ ہمیشہ بہتر بدلہ متقیوں کے حق میں ہوتا ہے۔ تو زمین میں سربلندی چاہنا یہ آخرت کی زندگی کو برباد کرنا ہے۔ اب زمین میں سربلندی کی مثال کیا ہے جانتے ہیں؟ امام علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ یہ جو آیت جس میں اللہ نے کہا ہے کہ اگر کوئی زمین میں سربلندی چاہتا ہے تو اللہ آخرت کو اس سے چھین لیتا ہے، تو یہ زمین میں سربلندی کا مطلب کیا ہے؟ تو امام حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس جوتا ہو، اگر تم جوتا پہنتے ہو اور اس جوتے کا تسمہ ہو جسے ہم لیس کہتے ہیں، اگر کوئی شخص بس دل میں یہ ارادہ کرے اور دل میں چاہے کہ میرے پاس جو جوتا ہے اس کا جو لیس یا تسمہ ہے میرے بھائی سے میرے پاس بہتر ہو۔ آپ نے کیا ارادہ کیا کہ آپ کے پاس جو جوتا ہے اس کا جو لیس ہے آپ چاہیں کہ وہ میرے بھائی سے میرے پاس بہتر ہو۔ حضرت علی کہتے ہیں اس نے زمین میں سربلندی چاہی، اس نے زمین میں اپنے آپ کو بہتر سمجھا، اور جس نے ایسا کیا اللہ نے آخرت کی زندگی اس سے چھین رکھی ہے۔ تو تواضع اتنی اہم عبادت ہے۔ لوگ آج تواضع کو معمولی سمجھتے ہیں۔ ہر شخص ایگو میں مبتلا ہے، ہر شخص اپنے آپ کو بہتر اچھا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، بلکہ سلف صالحین میں سے کتنے لوگ ایسے تھے جو کبھی اپنے نفس کو بہتر سمجھنا نہیں چاہتے تھے۔ سلف صالحین میں سے آتا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب کوئی آدمی آئینے کے سامنے کھڑا ہو جائے، دعا پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ آئینے کے سامنے کھڑا ہونے کے بعد دعا پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اس دعا کے اندر انسان پڑھتا یہ ہے کہ اے میرے پروردگار، یہ شکل و صورت جو تو نے عطا کی یہ تیری پیدا کردہ ہے، اس میں میرا کوئی ہاتھ نہیں۔ اگر میں لمبا ہوں، اگر میں خوبصورت ہوں، اگر میرے بال اچھے ہیں، میرے دانت اچھے ہیں، اے میرے پروردگار یہ تیری نعمت ہے، لہذا اس میں تیرا شکر ہے۔ اگر کوئی آدمی اس دعا کو نہ پڑھے اور دل میں تصور کرے کہ میں اتنا اچھا ہوں، لہذا اپنے نفس پر تعجب کرنے لگ جائے، اپنے نفس پر تعجب کرنے لگ جائے، تو ایسا آدمی پر شیطان داخل ہو جاتا ہے، اور وہ آدمی جب اپنے نفس پر تعجب کرنے لگتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ دوسروں کو اپنے سے کم تر سمجھے گا۔ کوئی بھی آدمی جو خود اچھا دکھتا ہو، اچھا لباس پہنتا ہو، اپنے سے کم لوگوں کو جو نہ اچھا لباس پہنتے ہیں، نہ اچھے طریقے سے رہتے سہتے ہیں، ان پر کبھی انسان اپنے آپ کو کم تر نہیں کرتا۔ لیکن کہتے ہیں کہ خود اپنے نفس پر تعجب کرنے سے بھی انسان کو بچنا چاہیے، اور جو انسان اپنے نفس پر تعجب کرتا ہے یہ ان لوگوں میں سے شامل ہوتا ہے جن لوگوں کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ آخرت کی زندگی میں ایسے لوگوں کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ تو لہذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ تواضع یہ عبادت، یہ اخلاق کا کتنا بڑا حصہ ہے کہ اسے اختیار کرنا ہر مسلمان پر واجب و ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تواضع کے مسئلے میں ایک زندہ مثال تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تواضع ہمارے لیے ایک زندہ نمونہ ہے۔ بہت ساری مثالیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتی ہیں۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے،
آپ جانتے ہیں کہ صحابہ میں سے بہت سارے صحابہ یہ پہلی بار کبھی کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، دور دور قریے میں رہا کرتے، تو لہذا ایک نوجوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر داخل ہوا. اس نوجوان نے ابھی تک اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رعب عطا کیا تھا. جو بھی پہلی بار آپ کو دیکھتا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ڈر اس کے دل میں بیٹھ جاتا. اللہ نے یہ آپ کو ایک معجزہ عطا فرمایا تھا. تو ایک نوجوان اللہ کے نبی کے پاس داخل ہوا، داخل ہوتے ہی اللہ کے نبی کا رعب اس کو لگ گیا، لہذا وہ نوجوان کانپنے لگا. حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو اس کے بازو تھے، جو اس کے مسل تھے، کانپنے لگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب اسے لگ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو جو آپ کی طرف تیزی سے آ رہا تھا اچانک رک جانا، اس کے جسم میں حرکت دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہوّن علیک نفسک. اللہ کے نبی کہتے ہیں اے نوجوان آرام سے، جلدی کی کیا بات ہے، آرام سے اپنے نفس پر ذرا رحم کرو، اس لیے کہ میں نہ بادشاہ ہوں نہ میں بادشاہ کا بیٹا ہوں. اللہ کے نبی تواضع اختیار کرتے ہوئے کہتے ہیں انما انا ابن امرأۃ تأکل القدید بمکہ، بلکہ میں تو ایک ایسی ماں کا بیٹا ہوں جو ماں مکہ میں کبھی سوکھے گوشت کو پانی میں بھگا بھگا کر کھایا کرتی. میں ایسی ماں کا بیٹا ہوں، نہ میں بادشاہ ہوں نہ میں بادشاہوں کا بیٹا ہوں. لوگ میری عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، وہ اس نبوت کی وجہ سے، ورنہ نہ لوگوں پر میں ظلم کرتا ہوں اور نہ کسی پر میں اپنا رعب و دبدبا جمانے کی کوشش کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تواضع تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مالداروں کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتے، کیونکہ جس کے پاس مال آ جاتا ہے، بہت ہی کم ایسے ہوتے ہیں کہ مال کی وجہ سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. ہمیشہ مالدار غریبوں کو کمتر سمجھنا یہ انسانوں کی فطرت میں آتا رہا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مالداروں کی صحت نہ لی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ دعا کرتے، اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے اور کہتے اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین. اللہ کے نبی دعا کرتے ہوئے کہتے، اور یہ دعا آپ کی عاجزی، انکسار اور تواضع پر دلالت کرتی ہے. دعا کرتے ہوئے کہتے اے میرے پروردگار تو مجھے زندہ رکھنا تو ان غریب، ان فقیر اور ان محتاج مسلمانوں کے ساتھ زندہ رکھنا، اور جب مجھے وفات دینا تو ان کے پیچھے میں ہی وفات دینا، اور جب قیامت کے دن تو مجھے اٹھائے گا تو انہی غریب اور فقیر لوگوں کے ساتھ تو مجھے اٹھانا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع کی مثالیں دیکھیں تو بہت ساری مثالیں. جانتے ہیں کہ اسلام کی سب سے پہلی لڑائی غزوہ بدر کی لڑائی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے لیے تیار ہوئے، اور بدر کافی مکہ سے کافی دور ہے، تو لہذا آپ علیہ الصلوۃ والسلام لڑائی کی ارادے سے نہیں نکلے تھے، بلکہ آپ تو ابو سفیان کے قافلے کو لوٹنے کی غرض سے نکلے تھے. لہذا مسلمانوں کے پاس ساز و سامان بہت کم تھا. 300 کلومیٹر کا لمبا سفر طے کرنا ہے، پیدل تو اتنا سفر طے نہیں کر سکتے. لہذا اونٹ، گھوڑے جو صحابہ کے پاس تھے اللہ کے نبی نے جمع کیے. تو لہذا جو فوج آپ کے پاس چاہے 313 ہو یا 319 ہو، یہ اس وقت اتنے سواری نہیں تھے، تو ہر شخص کی باری لگائی گئی، ہر شخص کی باری لگائی گئی. لہذا ایک اونٹ میں 3 لوگوں کی باری لگی کہ ایک آدمی اونٹ پر بیٹھے گا، 2 پیدل چلیں گے، کچھ دور کے بعد دوسرا بیٹھے گا، کچھ دیر کے بعد تیسرا بیٹھے گا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بھی باری صحابہ کے ساتھ لگا دی. اگر آپ چاہتے تو آپ اپنے لیے الگ سے اونٹ اختیار کر دی، اور کسی صحابی کی یہ مجال نہ ہوتی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو منع کرتے، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام صحابہ کے ساتھ باری لگائی. اور آپ کی باری میں حضرت علی اور ابو لبابہ رضی اللہ عنہ آگے. حضرت علی کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اونٹنی پر سوار ہو جائیے، آپ اونٹنی پر سوار ہو جائیے. ہمیں کیسے گوارا ہوگا، ہم کیسے قبول کریں کہ ہمارے نبی پیدل چلیں اور ہم اونٹنی پر بیٹھیں. اے اللہ کے نبی آپ اونٹنی پر بیٹھ جائیے، ہم پیدل چلیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے کہا کہ جہاں تک اب اونٹنی پر بیٹھنے کی بات ہے، جہاں تک اونٹنی پر بیٹھنے کی بات ہے، اس بات کو جان لو کہ کمزور جو ہو وہ اونٹنی پر بیٹھے. میں تو طاقتور ہوں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تم سے زیادہ طاقتور بنایا ہے، اور جس طرح تم پیدل چل کر ثواب کمانا چاہتے ہو اس ثواب کی ضرورت مجھے بھی ہے. نہ میں کمزور ہوں کہ اونٹنی پر بیٹھوں، اور نہ میں ثواب سے بے نیاز ہوں کہ میں اونٹنی پر بیٹھوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر تک پہنچے، کبھی آپ اونٹنی پر بیٹھتے، کبھی آپ پیدل چلتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے لیے الگ مقام اختیار نہیں کیا، بلکہ صحابہ فرماتے ہیں کہ جو شخص پہلی بار آپ کو دیکھتا، پہلی بار آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتا، جب مجلس میں آتا تو پہچان نہیں پاتے کہ کون اللہ کے نبی ہیں اور کون صحابی ہیں. سب ایک ساتھ مل کر بیٹھا کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے لیے الگ سے کرسی نہیں مانگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے لیے الگ سے اسٹیج نہیں مانگا. جس طرح صحابہ عام حالت میں مل جل کر بیٹھا کرتے، اللہ کے نبی اسی طرح بیٹھا کرتے. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تواضع تھا. بلکہ یہ تواضع
صرف عام حالتوں میں نہیں، اگر کسی انسان کو آپ گناہ کرتے دیکھ لیتے، کسی انسان کو حرام کام کرتے ہوئے دیکھ لیتے، تب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کے ساتھ برا تعامل نہیں کیا۔ آج کبھی اگر کسی انسان کو حرام کام کرتے ہوئے دیکھ لیا جائے، بیڑی پیتے ہوئے، سگریٹ پیتے ہوئے، یا یہ کہ سود کھاتے ہوئے، تو فوراً لوگ غصہ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انسان ایسا ہے یہ ویسا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو تواضع یہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مجلس میں بڑے بڑے صحابہ کو لایا گیا جن سے بڑے بڑے گناہ سرزد ہوئے، لیکن کبھی اللہ کے نبی نے ان کے ساتھ سختی کا تعامل نہیں کیا۔ ایک صحابی جن کا نام عبداللہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں لایا گیا۔ وہ صحابی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے تھے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے تھے، لیکن ایک گناہ میں مبتلا تھے، وہ شراب پینے کے عادی تھے، ان کو شراب کی لت تھی۔ ایک مرتبہ لایا گیا، اللہ کے نبی نے کوڑے ماری، 2 مرتبہ لایا گیا، اللہ کے نبی نے کوڑے مانگے۔ جب تیسری مرتبہ ان کو لایا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ انہوں نے پھر شراب پیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ موجود تھے کہا کہ مارو، کوڑے مارو۔ تو لہذا جن کے پاس جو نصیب ہوتا، کسی نے ہاتھ، کسی نے چپل، کسی نے کپڑا، جو نصیب ہوتا اس سے مل کر اس صحابی اور رسول کی خوب پٹائی کر دی اور مسجد کے ایک کونے میں ان کو بٹھا دیا۔ لہذا جب یہ سارا معاملہ ختم ہوا، صحابہ جانے لگے، تو ایک صحابی نے پلٹ کر اس آدمی سے کہا جو شراب پی کر مار کھا کر بیٹھے تھے کہ اخزاک اللہ اکثر ما یستتاب، کہنے لگے کہ اللہ اس کو ذلیل و رسوا کرے۔ اور دوسری روایتوں کے اندر آتا ہے کہ انہوں نے اللہ کی لعنت بھیجی اور کہا کہ اللہ کی لعنت اس شخص پر ہو کہ کتنی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں لایا جاتا ہے، کتنی مرتبہ اس سے توبہ کرائی جاتی ہے، لیکن یہ آدمی باز نہیں آتا، اللہ کی لعنت اس شخص پر ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان کھڑے ہو گئے، اللہ کے نبی کے کان کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تعینہ علیہ الشیطان، اللہ کے نبی نے منع کیا، اگرچہ انہوں نے گناہ کیا ہے، ان کے گناہ کی سزا ہم نے دے دی، شیطان کی مدد ان پر نہ کرو، اللہ کی لعنت ان پر نہ بھیجو، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ آدمی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، یہ آدمی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ یہ جو صحابی تھے ان کا کردار بڑا عجیب تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے۔ ہوتا یہ کہ جب کبھی یہ بازار میں جاتے، کوئی اچھا کپڑا نظر آتا، کبھی اچھا گھی نظر آتا، کبھی اچھا شہد نظر آتا، فوراً خرید لیتے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ایسا ہے کہ صحابی اور رسول، یہی صحابی جو شراب پیے تھے جن کو مارا گیا تھا، ایک مرتبہ بازار میں جا رہے تھے، ایک لباس نظر آیا، بڑا پیارا لباس نظر آیا، لہٰذا اس لباس کو خرید لیا اور جو دکاندار تھا اس سے کہا کہ آؤ میرے ساتھ آؤ، میں تم کو پیسہ ادا کرتا ہوں۔ سیدھا لے کر آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچ گئے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑا تھمایا اور کہا کہ اے اللہ کے نبی، یہ میری جانب سے آپ کے لیے ہدیہ ہے، یہ میری جانب سے آپ کے لیے گفٹ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکریہ ادا کیا، اس صحابی رسول کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کپڑا میں نے ان کی دکان سے خریدا ہے، آپ اس کا پیسہ ادا کر دیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، کیا یہ میرے لیے گفٹ نہیں تھا؟ کیا تم نے مجھے ہدیہ نہیں دیا تھا؟ تو صحابی کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری جانب سے ہدیہ ضرور ہے، لیکن آپ جان لیں کہ میرے پاس اتنی طاقت نہیں کہ اس کے میں پیسے ادا کروں، میرے پاس اتنی طاقت نہیں کہ اس کے پیسے ادا کروں، لیکن میرے دل میں اتنی حرص ہے کہ اگر کوئی اچھا کپڑا ہو تو وہ آپ پہنیں، اگر کوئی اچھا شہد بازار میں آئے تو وہ آپ کھائیں، اور کوئی اچھا گھی بازار میں آئے تو وہ آپ کھائیں۔ ایسی محبت ان کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھی۔ اسی صحابی کو جب مارا گیا اور شراب پیتے تھے، شراب پینے کی وجہ سے سزا دی گئی، اور جیسے ہی اس صحابی نے ان کو اللہ کی لعنت بھیجی، اللہ کے نبی نے منع فرمایا، کہا کہ ان پر اللہ کی لعنت نہ بھیجو، کیونکہ میں اس کو جانتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ تو ایک گنہگار ضرور ہے، لیکن اس کے گناہ کی وجہ سے کبھی انسان کے ساتھ برا تعامل نہیں کرنا چاہیے۔ یہی انسان کے ادب میں سے، انسان کے اخلاق میں سے اور انسان کے تواضع میں سے آتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک صحابی رسول حضرت معاذ الاسلمی رضی اللہ عنہ، انہوں نے زنا کر لیا تھا، زنا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے، اقرار کر لیا، اللہ کے نبی نے رجم کرنے کا حکم دیا۔ رجم کا مطلب یہ ہے کہ زمین میں کمر تک انسان کو گاڑ دیا جاتا ہے اور اس کے بعد پتھر مارے جاتے ہیں، اس وقت تک پتھر مارے جاتے ہیں انسان جب تک مر نہ جائے۔ حضرت معاذ اسلمی کو لے جا کر زمین میں گاڑ دیے کمر تک، لہذا صحابہ اکرام ارد گرد جمع ہو کے پتھر برسانے لگے۔ اتنے پتھر برسائے کہ حضرت معاذ علیہ السلام رضی اللہ عنہ اس پتھر کی مار کو برداشت نہ کر پائے، لہذا کسی طرح اپنے آپ کو زمین سے اکھاڑ کر بھاگنے لگے، لیکن صحابہ برابر پیچھا کرتے رہے یہاں تک کہ ان کو قتل کر دیا۔ لہذا جب پتھر سے مار کر ان کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، قصاص کو لاگو کیا گیا، پھر اس کے بعد ان کے لہو لہان جسم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں لایا گیا۔
جس کفن میں لایا گیا تھا کفن جو ہے لہو سے لادار تھا، لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جنازہ نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے۔ حضرت عمر نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے ابھی کیا حرکت کی ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ کتنا بڑا انہوں نے گناہ کیا ہے؟ اے اللہ کے نبی، ان پر قصاص بھی لاگو کیا گیا، یہاں تک کہ آپ کے حکم سے ان کو قتل بھی کیا گیا، کیا آپ ان کی جنازے کی نماز پڑھانا چاہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا اے عمر، یہ جو آدمی جو خون کے کفن میں لت پت ہے، کیا اس انسان کو تم معمولی سمجھتے ہو؟ کیا اس کی توبہ کو معمولی سمجھتے ہو؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ خدا کی قسم، یہ جو آدمی خون والے کفن میں لت پت ہے، اس نے اللہ کے سامنے ایسی توبہ کی، اگر اس کی توبہ کوئی امت پر بھی ڈال دیا جائے تو اس کی توبہ کی وجہ سے پوری امت جنت میں چلا جائے، ایسی توبہ اس آدمی نے کی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع ہوتا، کسی انسان کو گناہ کرتے دیکھتے، کسی انسان کو بدتمیزی کرتے ہوئے دیکھتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مارے تکبر کی کبھی نہیں کہتے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ مسجد میں ایک بچہ چلانے لگے، کسی کا فون بج جائے، سارے لوگوں کی نگاہیں اڑ جاتی ہیں جیسے کہ اس نے کتنا بڑا گناہ کیا۔ تواضع کو اختیار کریں، ہر انسان کے ساتھ تواضع کریں، جو اچھا ہے اس کے ساتھ تواضع کریں، جو گنہگار ہے اس کے ساتھ تواضع کریں۔ اگر آپ کے اخلاق اچھے ہیں تو اخلاق کی وجہ سے ہر شخص آپ کی بات مان سکتا ہے، ورنہ مال کی جہاں تک بات ہے، رتبے کی جہاں تک بات ہے، عہدے کی جہاں تک بات ہے، یاد رکھیں یہ سب چیزیں ختم ہونے والی ہیں اور باقی رہنے والی صرف اللہ کی ذات ہے۔ انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، انسان اپنے آپ نفس پر تکبر پیدا کرتا ہے۔ ایک بیماری، صرف ایک بیماری انسان کے سارے تکبر کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے۔ ایک بیماری آ جائے، انسان بستر پر اس طرح چلا جاتا ہے کہ اس کا عہدہ، اس کا پیسہ، اس کا گھر، کوئی اسے مدد نہیں کر سکتا۔ لہذا یہی حال انسان کو ہوتا ہے۔ انسان کو تکبر کرنے سے بچنا چاہیے اور ہمیشہ تواضع اختیار کرنے سے ہمیشہ انسان کو تواضع اختیار کرنا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ سلف صالحین میں کتنے ایسے لوگ نہیں گزرے، کہ کتنے ایسے لوگ نہیں گزرے کہ جنہوں نے سب سے زیادہ سخت تردید کی ایسے لوگوں کی، جو لوگ اپنے نفس پر تکبر کرتے ہیں، اپنے آپ کو بہتر سکتے ہیں، اور تکبر ان کے الفاظ سے صاف طور پر نظر آتا ہے۔ بنی امیہ کے زمانے کا ایک شخص تھا، بنی امیہ کے زمانے کا ایک شخص تھا، یہ شخص بنی امیہ کے وقت میں قواد تھا، بڑا کمانڈر تھا، لہذا اس نے اچھا لباس پہنا، اتنا اچھا لباس، اتنا مہنگا لباس پہننا کہ اس کے لباس کو دیکھنے کے لیے لوگ آ رہے تھے، لہذا کچھ فوجی ساتھ میں تھے اور اپنے لباس کو ٹخنے کی نیچے لٹکاتا ہوا لوگوں کے بیچ میں جا رہا تھا، لوگ اس کے لباس کو دیکھ رہے تھے۔ حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ کا گزر وہاں سے ہوا، حضرت مالک بن دینار نے اس کو دیکھا، دیکھ کر نصیحت کرتے ہوئے کہا اے اللہ کے بندے، اپنے کپڑے کو ٹخنے سے اوپر کر لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو وہ جو آدمی جس کا نام ملہب بن ابی صفرہ تھا، ملہب بن ابی صفرہ ہمارے تکبر کے مالک بن دینار سے کہنے لگا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں کون ہوں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ میں کون ہوں؟ یہ جو ملک شام ہے اس کا سب سے بڑا کمانڈر میں ہوں اور آپ مجھے نصیحت کر رہے ہیں۔ تو ملہب بن ابی صفرہ نے ہمارے تکبر کے کہا کیا آپ جانتے ہیں کہ میں کون ہوں؟ تو امام مالک رحمہ اللہ نے ایک بہترین جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہاں کہ میں جانتا ہوں کہ تم کون ہو۔ اولک نطفۃ نضرہ وآخرک جیفۃ قذرہ وانت تحمل العذرہ، کہنے لگے کہ ہاں میں جانتا ہوں کہ جب تم پیدا ہوئے تھے تو ایک گندے اور بدبودار نطفے سے پیدا ہوئے تھے، اور جب مر جاؤ گے تو قبر کے اندر سڑی گلی ہڈی بن جاؤ گے، اور جسم پر تم نے جو لباس پہنا ہے یہ اصل میں گناہ کا لباس پہنا ہے، میں جانتا ہوں کہ تم کون۔ ملہب بن ابی صفرہ خاموش ہو گیا۔ یہی انسان کی حقیقت ہے، یہی انسان کی حقیقت ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک انسان کے لیے اللہ کے نزدیک برا ہونے کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ کسی غیر کو اپنے حقارت کی نگاہ سے دیکھا، آپ کے الفاظ میں تکبرانہ چال چلی یا زمین میں تکبرانہ چال چلا، تو یاد رکھیے اللہ کے نزدیک آپ برے ہیں، اور جو اللہ کے نزدیک برا ہے کبھی اللہ ایسے آدمی سے ملاقات کی امید نہیں رکھتا، اور کبھی اللہ نہیں چاہتا کہ ایسا آدمی مر کر اللہ کے پاس آئے تو اللہ اسے اچھا بدلہ دے۔ لہذا اپنے دل کے اندر تکبر کو چھوڑ کر تواضع اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر تواضع کو پیدا کرے، اور ایک عظیم صفت جو عظیم خلقت ہے اس کو کما حق ہو ہر شخص کو اپنے اندر پیدا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تکبر جیسی بری بلا سے ہمیں سے ہر شخص کو بچائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔